बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तेज न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान शम्स पीरजादा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्या आप जानते हैं। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम दूसरे बुर्ज सौर यानी टॉरस के पहले घर की मंसूबात के हवाले से जो है वो प्रोफेसर साहब हमें आगाह करेंगे। और चूंकि पहले घर का ताल्लुक सियारा ज़ोहरा से है और छठे घर का ताल्लुक भी सियारा ज़ोहरा से है और छठा घर जो है उसका जो मालिक है वो मीज़ान है। और मीज़ान की मुनासबत से 23 सितंबर 1951 कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो आजकल के जेल में हैं और बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और इनकी इस मुश्किलात की वजह से इनकी सियासत पे क्या असरात हैं और इनका जायजा क्या कहता है, आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनके जायजे को हम डिस्कस करेंगे। जी नाज़रीन, और इसी के साथ साथ हम प्रोग्राम में लाइव कॉल का सिलसिला जो है वो जारी रखेंगे। तो सबसे पहले जो है दूसरे बुर्ज सौर यानी टॉरस की जो पहला घर है उसकी मंसूबात के हवाले से प्रोफेसर साहब आगाह कीजिए, जिस तरह हमेशा की तरह हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद अकील शहजाद साहब देते हैं। जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया शम्स पीरजादा। मैं उम्मीद करता हूँ जो नाजरीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं सब खैर वाफियत से होंगे। और प्रोग्राम आगाज़ करने से पहले मैं अपने नाजरीन से एक बात करना चाहूँगा कि अव्वल और आखिर ज़ात अल्लाह ताला की है, होना वही है जो मेरे मालिक को मंजूर होगा। ये एक इल्मी अंदाज़ा है, एस्ट्रोलॉजी का एक इल्म है जो मैं अपने नाजरीन से शेयर करता रहता हूँ। तो आज हमने बुर्ज सौर टॉरस को डिस्कस करना है और टॉरस 21 अप्रैल से 21 मई में जिसकी भी बर्थ होगी उसका ताल्लुक बुर्ज सौर से होगा, टॉरस से होगा। ये उसका शमसी बुर्ज होगा। मैं अपने हर प्रोग्राम में बता चुका हूँ अपने नाजरीन को कि आप अपना बर्थ चार्ट देखें, क्योंकि असल प्रेडिक्शन असल सियारगान बर्थ चार्ट से देखे जाते हैं। बर्थ चार्ट टाइम से निकाला जाता है, आपकी जिस टाइम पैदाइश हुई है आपका उस टाइम कौन सा बुर्ज था। जरूरी नहीं है कि वो बुर्ज सौर ही होगा। 21 अप्रैल से 21 मई के दरमियान सबकी जिनकी भी बर्थ हुई है उनका वो शमसी बुर्ज सौर होगा। लेकिन बर्थ चार्ट आपने देखना है, आपको पता होना चाहिए कि आपका बर्थ चार्ट क्या है, आपके सियारगान की उस वक्त पोजीशन क्या थी और मौजूदा दौर में सियारगान की पोजीशन क्या है। क्योंकि सियारगान की पोजीशन जो बर्थ चार्ट में होती है सारी जिंदगी वो इफेक्टेबल होती है आइंदा आने वाली जिंदगी में। तो बुर्ज सौर का अगर देखा जाए टॉरस का पहला घर उसका ताल्लुक सियारा ज़ोहरा से है और ज़ोहरा सियारा वैसे भी एक बहुत अच्छा सियारा माना जाता है तमाम सियारगान में। और ये एक घर में 25 से 30 दिन तक क्याम करता है। पहले और छठे घर का ताल्लुक बुर्ज सौर से सियारा ज़ोहरा से है। ज़ोहरा सियारा एक मोहब्बत का सितारा माना जाता है, एक अमन पसंद सितारा है। आप अपने बर्थ चार्ट में देखें कि सियारा ज़ोहरा आप किस पोजीशन में मौजूद है, क्योंकि सियारा ज़ोहरा चौथे, छठे, 8वें और 12वें घर के अलावा बाकी तमाम घरों में अच्छा फल देता है, जबकि चौथे, छठे, 8वें घर में नाकस फल देता है, बाकी तमाम घरों में अच्छा फल देता है। और इसी तरह आपने ये लाजमी देखना है कि सियारा ज़ोहरा क्या आपकी पैदाइश के वक्त रिवर्स पोजीशन में तो नहीं मौजूद था या गुरूब तो नहीं था सियारा, क्योंकि अगर सियारा रिवर्स हो या गुरूब हो तो जिस घर में भी बैठा होता है सियारा उस घर की मंसूबात को डैमेज करता है और इंसान की शख्सियत को भी डैमेज करता है। क्योंकि जायचे में सबसे मेन चीज़ आपकी शख्सियत है। लगन का सियारा, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, पहले घर का मजबूत होना जायचे में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। मौजूदा दौर में प्रेजेंटली स्टार जिस सियारा ज़ोहरा जिस मर्जी घर में पड़ा हुआ है या जिस मर्जी पोजीशन में है, लेकिन आपका बर्थ चार्ट में देखना सियारा ज़ोहरा का देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि सियारा ज़ोहरा किस पोजीशन में पड़ा है। हालांकि इसको बुर्ज हूत में शर्फ होता है, जबकि सियारा ज़ोहरा को बुर्ज सुमला में हबूत होता है। और आपने ये देखना है कि आपका सियारा कहीं शर्फ में तो नहीं पड़ा हुआ था या हबूत में तो नहीं पड़ा हुआ था। तो हबूत में हो तो सियारा नाकस फल देता है, शख्सियत को भी डैमेज करता है, छठे घर की मंसूबात को भी डैमेज करता है। छठे घर का ताल्लुक मुलाजमत से होता है, मुकदमे से होता है, दुश्मनों से होता है। उसके अलावा आपने ये देखना है कि सियारा ज़ोहरा अगर अपने घर में मौजूद है तो इसको अपने घर में अरूज हासिल होता है। ऐसे इंसान की ज़िंदगी, शख्सियत सारी ज़िंदगी बहुत अच्छी रहती है, सारी ज़िंदगी सबके लिए ये यानी कि एक आंखों का तारा बना रहता है। और अगर यही सियारा ज़ोहरा 8वें घर में पड़ा हो या 12वें घर में, छठे घर में, चौथे घर में पड़ा हो तो इंसान की शख्सियत डैमेज होती है। और आपने फिर ये भी लाजमी देखना है कि सियारा ज़ोहरा का आपकी ज़िंदगी में दौरे अकबर और दौरे असगर कब चलेगा, क्योंकि सियारा ज़ोहरा अपने दौर में अपने घर की मंसूबात को उजागर करेगा, क्योंकि ये इंसान की पर्सनैलिटी को उजागर करता है, इंसान की ज़िंदगी अच्छी बनाता है, दौलतमंद बनाता है, इखलाक पसंद बनाता है। और जिसका सियारा ज़ोहरा अगर मजबूत है तो ऐसे इंसान की ज़िंदगी में शादी जल्दी भी हो जाती है और कामयाब रहती है।
اور اگر سیارہ زہرہ ناقص پوزیشن میں موجود ہو تو ایسے انسان کی اکثر شادی ہوتی ہے تو وہ ناکامی کی طرف بھی جا سکتی ہے. تو اس لیے سیارہ زہرہ لائف میں زندگی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے. اگر آج پریزنٹلی پوزیشن دیکھیں قمری زائچہ برج سور کے حوالے سے تو برج سور میں راہو سایہ آیا ہوا ہے 23 سپٹمبر 2020 سے, اور اس سے 7ویں گھر میں برج سور جوزہ سرطان اسد سملہ میزان عقرب کوس میں کیتو سایہ آج کل آیا ہوا ہے جس نے 1 سال قیام کرنا ہے. تو یہ راہو ایک اپنا تو کوئی برج نہیں ہے لیکن یہ جس گھر میں جاتا ہے اس گھر کے سیارے کے رنگ میں ڈل جاتا ہے. تو آپ کائنڈلی اپنا برتھ چارٹ لازمی دیکھیں کہ آپ کے اس وقت زائچے میں آپ کے برتھ چارٹ میں زہرہ سیارہ کس پوزیشن میں موجود تھا. جی پروفیسر صاحب, اپنا میاں محمد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ آج کل جیل میں ہیں اور بڑی ہی مشکل وقت جو ہے ان کا اس وقت گزر رہا ہے, یعنی بڑا مشکل ٹائم گزر رہا ہے ان کا. تو یہ اس کا سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے اور کیا اپنا ستارہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں جی, میاں محمد شہباز شریف صاحب ایک بہت بڑے پاکستان کے ایک لیڈر رہے ہیں اور 23 سپٹمبر 1951 ان کی برتھ چارٹ ہے. تو اگر شمسی زائچے کے حساب سے دیکھا جائے تو ان کا شمسی برج بنتا ہے برج میزان, جبکہ 23 سپٹمبر 1951 کو شمسی برج میزان کے حوالے سے قمر ان دنوں میں برج جوزہ میں موجود تھا. تو ان کا قمری زائچہ برج جوزہ ہوا, جبکہ ہمیں ان کی ڈیٹ آف برتھ کا تو معلوم ہے, ٹائم نہیں پتا کہ تاریخ ٹائم کیا ہے. تو ہمیں ان کے برتھ چارٹ کا تالا لگن کا اندازہ نہیں ہو سکتا کہ اس وقت کا برتھ چارٹ کیا تھا اور اس وقت سیارگان کی کیا پوزیشن تھی. لیکن اگر قمری زائچہ ان کا برج جوزہ ہے اور اگر برج جوزہ کے حوالے سے دیکھا جائے تو 2 بڑے سیارگان زحل اور مشتری, یہ دونوں سیارے ان کے 8ویں گھر میں موجود ہیں. حالانکہ زحل سیارہ 8ویں گھر میں حالت عروج میں موجود ہے. کوئی بھی سیارہ اگر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو عروج ہوتا ہے. کوئی بھی اپنے گھر میں کوئی بھی ہم ہوں آپ ہوں اپنے گھر کو کوئی ڈیمیج نہیں کرتا, لیکن یہ زائچے میں 8واں گھر جو سا ہوتا ہے نا, یہ اچھا پھل نہیں دیتا. کوئی بھی سیارہ 8ویں گھر میں چلا جائے چاہے اس کا اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو, اپنے گھر میں کچھ حیا کچھ لحاظ ہو جاتا ہے لیکن 8ویں گھر کی منصوبات کو ڈیمیج کیا جاتا ہے. اور ساتھ دیکھا جائے کہ سیارہ مشتری بھی موجود ہے. آج کل مشتری سیارہ برج کوس میں 7ویں گھر میں موجود ہے, جبکہ اس نے تقریباً 13 ستمبر سے یہ مارگی ہو گیا ہے اور مشتری سیارہ 21 نومبر 2020 سے ان کے 8ویں گھر میں داخل ہو جائے گا. تو اس سے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مشتری اور زحل دونوں کا اجتماع ہو جائے گا 8ویں گھر میں. تو یہاں پہ صحت کے حوالے سے بہت زیادہ مسئلے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, کیونکہ 7واں گھر شادی شدہ زندگی میں ازواجی زندگی سے بھی تعلق رکھا جاتا ہے انسان کی, اور اس کے علاوہ 10ویں گھر کا مالک بھی سیارہ مشتری سے تعلق رکھ رہا ہے. 10واں گھر سیاست سے ریلیٹڈ ہوتا ہے, انسان کے عروج و زوال کا ہوتا ہے, انسان کی زندگی میں بلندی کا ہوتا ہے. تو سیارگان کی اگر زائچے سے دیکھا جائے برج جوزہ کے حوالے سے تو 10واں گھر جو کہ سیاست کا ہے, شرف کا ہے, عزت کا ہے, وہ ناقص پوزیشن میں حالت حبوط میں مشتری سیارہ 8ویں گھر میں موجود ہے. مشتری سیارہ اگلے سال اپریل مئی میں 9ویں گھر میں آ جائے گا. تو ابھی اگلے سال 2021 تک جو ہے سیارہ مشتری جو سا بہت ناقص پھل دے گا. تو اس دوران یعنی کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صحت کے حوالے سے جتنا ہو سکے خیال رکھا جائے, کیونکہ ذرا سی لاپرواہی کسی بڑے مسئلے کا شکار ہوا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ برج جوزہ میں دیکھا جائے تو 23 سپٹمبر 2020 سے 12ویں گھر میں راہو سایہ داخل ہو گیا. ٹھیک ہے, اب 12ویں گھر میں راہو سایہ جب داخل ہوا تو 12واں گھر قید کا ہوتا ہے. تو انہی دنوں میں قید کے اسباب پیدا ہو گئے. تو یہ راہو جو سایہ ہے یہ 1 سال قیام کرے گا یہاں پر. تو یہاں پہ یہ پریڈکشن کی جا سکتی ہے, سیارگان کے حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے, کہا جا سکتا ہے کہ 1 سال جو ہے کہ وہ بہت ناقص سیارگان کی پوزیشن موجود ہے, ناقص اثرات پیدا ہوں گے. لیکن میں بار بار یہی زائچوں کو دیکھ رہے کی بات بار بار کہہ رہا ہوں اور کہوں گا کہ صحت کے حوالے سے جتنا ہو سکے احتیاط برتی جائے, کیونکہ مشتری سیارے کو جو حبوط ہوتا ہے 5ویں درجے میں ہوتا ہے اور اس کے دن بنتے ہیں 15, 16, 17, 18, 19 دسمبر. ان 5 دنوں میں تو خاص طور پر احتیاط برتی جائے اور ڈاکٹرز کے ساتھ بالکل رابطے میں رہ جائے. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب, آپ نے بہت ہی اچھا انداز اپنایا اپنا
میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ذائچے کو بتانے میں. تو اس پروگرام کو اگر میاں صاحب دیکھ رہے ہیں تو جو ان کے فالوور ہیں وہ بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو مطلب ان کا بات پہنچنی چاہیے میاں صاحب تک, اور اس کے تدارک کے لیے کوئی لا ہو یا کوئی جو صدقات ہیں وہ بھی تھوڑا سا آگاہ کر دیں تاکہ اس کو یہ اگر شروع کر سکیں تاکہ آسانیاں پیدا ہو سکیں. جی دیکھیے, مشتری سیارہ اس وقت بہت زیادہ خراب حالت میں 8ویں گھر میں موجود ہے, جو کہ پیدائش کے وقت ریورس پوزیشن میں موجود تھا. اور جب بھی کوئی ستارہ برتھ چارٹ میں پیدائش کے وقت ریورس پوزیشن میں موجود ہو اور پریزنٹلی قمری ذائچے میں اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ زیادہ تر نیگیٹو اثرات مرتب کرتا ہے. تو مشتری سیارے کا تعلق ہوتا ہے زرد رنگ سے, تو یہ زرد رنگ سے منسوب زردہ چاول یعنی کہ ایسی ان کا صدقہ دیا جائے اگر زیادہ سے زیادہ 3 کی تعداد میں, تو صحت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور آپ نے میاں محمد شہباز شریف صاحب کا جو ذائچہ ہے وہ سنا ہے کہ ان کے لیے مشکلات ہیں, اور اگر وہ یہ پروگرام ان تک پہنچ جائے اور وہ دیکھ لیں تو ان چیزوں کو فالو کریں, انشاءاللہ ان کو بے شمار فائدہ ہوگا. اسی طرح کے بہت سے مزید سوالات اور مزید اپنے بارے میں جاننے کے لیے ناظرین اسکرین پہ نمبر آ رہا ہے, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, واٹس ایپ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں. ہمارے چینل تیز نیوز کو آپ فالو کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنے کمنٹس باکس میں ہمیں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں. بڑھتے ہیں آگے اپنے پروگرام میں اور کالر کو شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر کون موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سبحان منور لاہور سے بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سر میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تھا, مجھے بہت اچھا لگا. جی بہت شکریہ. اسٹار کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. اسٹار کے بارے میں اپنا پوچھنا چاہ رہے ہیں. آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ 25 اپریل 1993. اور پیدائش کا ٹائم یاد ہو اگر آپ کو؟ 7 بجے. شام 7 بجے؟ صبح کے؟ نہیں, صبح کے 7 بجے. صبح کے 7 بجے کا ٹائم. اور کس شہر میں پیدائش ہوئی آپ کی؟ لاہور میں. لاہور کی پیدائش آپ کی. جی اپنا سبحان صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کچھ پوچھنا چاہیں اپنے اسٹار کے حوالے سے, کوئی پلان آپ کر رہے ہیں؟ سر میں نے اپنا بھی بزنس سٹارٹ کرنا ہے, کاروبار. جی جی اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا. جی بہت شکریہ, پروگرام دیکھتے رہیے. جی پروفیسر صاحب کیا کہتے ہیں کہ ان کو کاروبار کے حوالے سے ان کا ٹائم کیسا چل رہا ہے؟ شکریہ شمسی زادہ. 25 اپریل 1993 شمسی ذائچہ ان کا بنتا ہے برج سور ٹورس, جبکہ برتھ چارٹ ان کا بنتا ہے برج حمل ایریز. اور برج حمل میں اگر سیارگان کی پوزیشن دیکھی جائے تو ذائچے میں بہت اچھی موجود تھی, کیونکہ سورج سیارہ حالت شرف میں لگن میں موجود تھا. شخصیت ماشاءاللہ ساری زندگی 4 چاند لگے رہیں گے شخصیت کو. اور کاروبار کے حوالے سے انہوں نے پوچھا تو برتھ چارٹ میں 10ویں گھر کا تعلق کاروبار سے ہوتا ہے, تو ذائچے میں 10ویں گھر کا مالک سیارہ زحل 11ویں گھر میں حالت عروج میں موجود تھا, اور جبکہ قمر سیارہ برج سور میں موجود تھا, اور اس طرح ان کا قمری ذائچہ برج سور ہوا. اور پریزنٹلی بھی اگر قمری ذائچے سے ان کے 10واں گھر دیکھا جائے, سور جوزہ سرطان اسد سملا میزان عقرب کوس جدی تلو, تو جو سا تلو ذائچے میں 10ویں گھر کا مالک سیارہ زحل 9ویں گھر میں اس وقت حالت عروج میں موجود ہے. پیدائش کے وقت بھی 10ویں گھر کا مالک سیارہ ذائچے میں بہت اچھی حالت میں موجود تھا, اور پریزنٹلی بھی ابھی بھی ذائچے میں قمری ذائچے میں دیکھا جائے تو سیارگان بہت اچھی حالت میں موجود ہے. 10ویں گھر کا سیارہ مالک زحل خاص طور پہ بہت اچھی حالت میں موجود ہے. تو اس ٹائم ان کے ماشاءاللہ جو 7 سال ہیں بہت اچھے رہیں گے, اور اگر یہ کاروبار کریں گے تو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ یہ کامیاب رہیں گے. جی بہت شکریہ. جی ناظرین یقیناً آج کا پروگرام جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید سوالات اور مزید اپنے بارے میں جاننے کے لیے, اپنوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ہمارے چینل تیز نیوز کو فالو کیجئے, لائک کیجئے, شیئر کیجئے, اور کامنٹس باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے. جی ناظرین یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے. کل تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.